السلام علیکم ناظرین، ایس ڈی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا حسین۔ ناظرین، آج میری مہمان بہت ہی زیادہ ایکٹیو، خوبصورت، معصوم اور بہت ہی زبردست پرسن ہے میم عذرا بتول۔ آج ہماری مہمان ہے ماہر اقتصادیات کے ساتھ ساتھ چیئر پرسن ہے اسپورٹس اینڈ سائنسز کی، اس کے علاوہ ہاسٹل کو بھی دیکھتی ہیں، اس کی بھی ہیڈ ہیں، بہت ہی زیادہ ایکٹیو انرجیٹک خاتون ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کس طرح سے ساری چیزوں کو لے کر چلتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، میں بہت پیاری ہوں۔ آپ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ نہیں، آپ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ آپ دیکھیں، شکل سے تو کچھ نہیں ہوتی، آپ کے ایکسپریشن آپ کے دل کا حال بتاتی ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ اچھا میم، آپ جیسے ماہر اقتصادیات ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اسپورٹس اینڈ سائنسز کی بھی چیئر پرسن ہیں، تو یہ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ دونوں ٹوٹل الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ نے یہ بڑا اچھا کویسچن پوچھا ہے، کیونکہ ماہر اقتصادیات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیسے ایکسپینڈیچر کو مینیج کرنا ہے، آپ نے انکم کیسے جنریٹ کرنی ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی ماہر معاشیات کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں تو اس کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ وہ اس فیلڈ کے اندر جا کے ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کرتا ہے۔ تو اسپورٹس سائنسز کے اندر بھی اقتصادیات کا عمل دخل بہت ہے، کیونکہ جیسے آپ کہیں گے اسپورٹس کے اندر ہمیں انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں لوگوں کو جو ہے وہ مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے، ہمیں بہت سی چیزیں جب باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں اسپورٹس کی، اور بہت سی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اب یہ جو اسپورٹس مین ہم تیار کرتے ہیں انہیں بھی کہیں جا کے مارکیٹ میں کام کرنا پڑ سکتا ہے، تو ان اے وے یہ ہم ان کو ایز اے اسپورٹس مین ان کو ہم ایک سبجیکٹ بھی پڑھا سکتے ہیں جو کہ معاشیات ہوگی اسپورٹس کی۔ تو اس میں میرا خیال میں معاشیات کا عمل دخل جیسے ہر چیز میں ہے تو اسپورٹس کے اندر بھی لامحال ہے۔ معاشیات تو واقعی آج کل ہر چیز میں ضروری ہے، اگر وہاں بیلنس ہے تو آپ کی زندگی میں ہر جگہ بیلنس ہے۔ جیسے اکنامکس کا گراف ہے، اس طرح سے اسپورٹس کے گراف کو کس طرح سے آپ مینیج کرتی ہیں، اور کون سا گراف آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے بنانے میں اور کون سا مشکل لگتا ہے اسپورٹس اور اکنامکس کے لحاظ سے؟ اچھا، یہ میری تو وہ کہتے ہیں نا عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، ساری زندگی سے ہم معاشیات پڑھتے بھی رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ تو ایک ٹیچر از ایٹ دا سیم ٹائم اے ٹیچر اینڈ اے اسٹوڈنٹ، یو نو۔ تو ہمارے لیے یہ معاشیات تو میرے خون کے اندر رچی بسی ہے۔ اچھا، عورت کے تو ویسے ہی خون میں ہوتی ہے، اگر نہ بھی پڑھائے تو گھر میں بھی اس کو یہی مینیج کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، گھر کی جو صحیح معنوں میں ماہر معاشیات ہوتی ہے وہ ایک خاتون ہی ہے، اسے پتہ ہے کہ کیسے گھر کے بجٹ کو چلانا ہے، اور میرا خیال میں وہ تھوڑی سی کیونکہ کلوز فسٹڈ ہوتی ہے خاتون، تو وہ جو ہے وہ فضول خرچی، اگر اس کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے تو وہ فضول خرچی نہیں کرتی، اگر اسے پیسہ مانگ کے خرچ کرنا پڑے تو پھر وہ کہتی ہے دو اور دو۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو بینگ اے فیمیل میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک معاشیات کا ماہر ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے گھر کے اندر اپنی زندگی میں معاشیات کو اپلائی کیا ہے، کیونکہ معاشیات کا تھیم یہ ہے کہ there is plenty of desires آپ کی بہت زیادہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بالکل بالکل صحیح ہے، دیکھیں شاعری بھی آ گئی ہے اس میں۔ تو آپ کی خواہشات ہیں، لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس ریسورسز بہت کم ہیں۔ معاشیات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہر سبجیکٹ ایک سولوشن بتاتا ہے آپ کو سوسائٹی کا۔ معاشیات بتاتی ہے کہ کیسے آپ نے کم سے کم ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے میکسیمم ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے۔ یہ ایک ایبلٹی ہے جو اکانومسٹ میں ہوتی ہے کہ آپ پھر اس کو ارینج کرتے ہیں آرڈر میں، نمبر 1 2 3 4 5، پرائرٹی وائز کر لیتے جی ہیں۔ پرائرٹی وائز آپ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی جو ٹاپ پرائرٹی، مثلاً فرض کریں ایک گھر ہے، اس کے اندر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک بندہ بیمار ہے، اس پہ آپ نے خرچ کرنا ہے۔ دوسری طرف آپ کہیں جی ہم نے سینما کی ٹکٹ خریدنی ہے، تو یو وڈ کمپیئر کہ ہمیں پہلے کون سا کام کرنا ہے۔ تو ویسے تو یہ ہر بندہ ہی کرتا ہے یقیناً، لیکن اکانومسٹ اس کو زیادہ بہترین طریقے سے پلان کر کے کر سکتے ہیں کہ آگے کسی بھی جگہ اس کو پھر نقصان نہ ہو، بیلنس ہو جاتا ہے۔ جی جی۔ اچھا، اگر ہم اسپورٹس کی بات کریں تو آپ ماشاءاللہ اسپورٹس کو بہت اچھے سے کر رہی ہیں، مطلب ایک فیمیل ہو کر آپ اتنے اچھے طریقے سے مینیج کر رہی ہیں، تو یہ کس طرح سے آپ کر رہی ہیں؟ کیا آپ نے ایسا یونیکنیس اسپورٹس میں لائی ہے جو بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں پہلے نہیں تھا؟ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ کیونکہ ابھی مجھے تھوڑا عرصہ ہوا ادھر آئے ہوئے،
تو میرے ذہن میں پلاننگ ہے. کیسے؟ اس لیے کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو اکوپ کرنا ہوتا ہے کہ جب یہاں سے اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں جائے تو لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں. ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ. تو پھر اگر ہمارا اسٹوڈنٹ دوسرے اداروں کی نسبت وہ چیزوں کا انہیں ایکسپیرینس نہیں ہوگا جن کا دوسرے ادارے کر رہے ہیں یا باہر کے لوگ کر رہے ہیں, تو یقیناً ہمارا اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں جا کے فیل ہو جائے گا. میرا نا بلکہ نیکسٹ کوسچن بھی یہی تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپورٹس میں لوگ بہت آگے چلے جاتے ہیں, مطلب جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, کالج میں ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, بہت اچھا کھیلتے ہیں, لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں سی وی لے کے دھکے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, مطلب ایسے قابل ہیرے, تو ان کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے یہی آپ کو اسی بات پہ میں آگے چل کے بتانے والی تھی کہ ہمیں ایکچولی جو اسپورٹس سائنسز کا ادارہ ہے ہمارا, اگر اس کی ڈیپتھ میں دیکھیں تو یہ ایک جسٹ ڈگری نہیں ہے, یہ ٹریننگ سینٹر بھی ہے. زبردست. یہ ٹریننگ سینٹر کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے مستقبل میں جا کے کالج کے اندر, سکولز کے اندر یا ڈیفرنٹ اداروں میں کوچنگ کرنی ہے یا اسٹوڈنٹس کو گیم کی کھلوانی ہے, تو ان کو پلان کرنا اور اس کو ٹیم کو لے کے چلنا بڑا ہیکٹک کام ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر جو میں نیا کرنا چاہتی ہوں کہ اس کو اتنا اچھا لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنا اچھا ادارہ ہے, اس ادارے کو ایز اے ٹریننگ سینٹر بنانا چاہیے. زبردست. تو اگر ہم ٹریننگ سینٹر بنائیں گے اس میں پریکٹس زیادہ ہوگی, تھیوری کم ہوگی. تو تھیوری کے ساتھ پریکٹس اگر آپ کروائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کو وائڈ کرنا پڑے گا. اس کا جو ہم نے ایک فریم چھوٹا بنایا ہوا ہے, اس فریم کو تھوڑا ہمیں بڑا کرنا پڑے گا. یہ میرا خواب ہے کہ میں اس کو کر سکوں, لیکن وہی والی بات ہے کہ ریسورسز ہمارے پاس یونیورسٹی میں کم ہوتے ہیں. تو اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کولیبوریشن کریں. ہم لوگوں کے ساتھ کولیبوریشن کر کے سیمینار, ورک شاپس اور کانفرنسز مینیج کریں, اور اس سے لوگوں میں بھی اویئرنیس آئے گی, اس ادارے کی بھی ایک ریپیوٹ بنے گی, اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ کے ہیڈ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ ادارے کو فلرش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی بھی نظر کرم ہمارے پہ ہوگی کہ یہ کام کر رہا ہے. تو اپنے کام کو انٹل اینڈ انلیس اپنے کام کو آپ اون کریں گی تو آپ کبھی بھی کامیاب ایڈمنسٹریٹر نہیں بن سکتے. مثلا میری طبیعت خراب ہے, میں کوئی میں گھر میں سو جاؤں, لیکن میں نہیں سوتی کیونکہ پیچھے کام پینڈنگ پڑے ہیں, اور آپ سے بہت سے لوگ ہیں ریلیٹڈ جو کام جن کو آپ سے کام ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتی, میں کہتی ہوں نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے, بے شک آندھی ہو طوفان ہو اپنا کام آپ کو کرنا. اچھا, آپ بہت ہی زیادہ چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ ایک نئی چیز ہو اور کوئی بھی انسان کسی بھی فائنینشیل طریقے سے پیچھے نہ رہے. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ ہمیں اکثر اسٹوڈنٹ بہت قابل مل جاتے ہیں جن میں بہت پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں, تھوڑا سا پالش کریں تو وہ آگے جا کے بہت اچھا ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں, ملک کا نام بنا سکتے ہیں. لیکن ایسے اسٹوڈنٹ فائنینشلی طور پر اسٹرانگ نہ ہوں, وہ ٹائم نہ دے سکیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچہ آگے جانے والا ہے, تو ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جی ابھی ہمارے یہ پرسنلی میں تو نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی اس کو کرتا ہے. بہاؤزنگ زکر یونیورسٹی نے اس کو ابھی شروع کیا ہے, بلکہ کافی عرصے سے پریکٹس بھی کر رہے ہیں کہ جو قابل بچے ہیں, دیکھیں آپ کی قابلیت ہو تو آپ کو کہیں نہ کہیں پناہ مل جاتی ہے. تو اگر بچے قابل ہیں تو ان کو صرف اس وجہ سے ہم نہ آگے جانے دیں کہ ان کے پاس فنانس نہیں ہے, تو یہ زیادتی اس شخص کے ساتھ نہیں ہے, یہ ہماری پوری قوم کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ قوم افراد سے بنتی ہے. جتنے افراد آپ کے اکوپڈ ہوں گے, ویل اکوپڈ, تو اتنی ہی نیشن کے اندر آپ کا ہیومن کیپٹل جنریٹ ہوگا. مجھے ایک چیز کا بہت افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے, یہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں پڑھ رہا, وہ میرے لیے بھی پڑھ رہا ہے, وہ پورے پاکستان کے لیے پڑھ رہا ہے. کیونکہ اگر یہ اسٹرانگ ہوں گے, ہم انہیں تھوڑی سی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے تو یہ آگے جا سکتے ہیں اور ہمارے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. قومیں جو ہے وہ کبھی انفرادی سوچ سے نہیں بنتی, اجتماعی سوچ سے بنتی. تو یہ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہو کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ہم نے لیگ پولنگ نہیں کرنی, اور جس کا رائٹ ہے اس کو ملے. بالکل جی. اچھا, ایک خاتون ہو کر اسپورٹس میں آپ ہیں, اکثر لڑکیوں کو کہتے ہیں نہیں نہیں تم تو لڑکی ہو, تم نے کیا کرکٹ کھیلنی ہے, تو
اب جب آپ اسپورٹ سائنسز کی چیئر پرسن بن گئی تو آپ نے کہا کہ بھائی ہٹ جاؤ، اب مجھے اپنے سارے شوق پورے کرنے، ایسا کیا آپ نے؟ جی یہ بات آپ کی صحیح ہے. مجھے تو بچپن سے ہی اسپورٹس کا بہت شوق تھا. میں چھوٹی کلاسز میں ریسز میں حصہ لیتی تھی، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی 3 لیگ ریس ہے، چاٹی ریس ہے، مجھے پتہ ہے اسکول کے اندر ہم یہ سارا کام کرتے تھے، اور میں ہیڈ رہی ہوں اکثر ہی گیمز کو کروانے والے میں اسپورٹ. تو مجھے بڑا شوق تھا. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ مجھے ایک ٹائم ایسا تھا کہ کرکٹ کے لیے میں کوچنگ کے لیے بھی میں نے اپنا نام رجسٹر کروایا تھا کہ میں جاؤں لاہور میں اور کوچنگ کروں. بس دیکھیں یہ اسی وقت ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ بھی تھی. تو آپ کو پتہ اسپورٹس آپ کا فل ڈے آپ کو باہر گزارنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دے سکتے. اور تعلیم میری بچپن سے ہی کمزوری ہے. مجھے پڑھنے لکھنے والے لوگ، آگے جانے والے لوگ ہمیشہ اپیل کرتے تھے کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم میں اپنا نام کمایا. تو اس لیے پھر میں دونوں میں اگر کمپیریزن ہو تو وہ اکانومسٹ والی بات ہے کہ میری فرسٹ پریفرنس پھر تعلیم تھی. تو پھر یعنی کہ یہ جو ایک اکنامکس کا جو جذبہ تھا، جو چیز تھی، وہ شروع سے ہی تھی آپ میں؟ جی 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 تھی. کچھ نہ کچھ تھا ایسا. اللہ تعالیٰ آپ کو انہیں راستوں پہ چلاتا نا جہاں پہ آپ کی سوچیں جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو مطلب صرف یونیورسٹی تک ہی کھلا رہے ہیں، یا جیسے انٹرنیشنل لیول کے کرکٹ ہوتے ہیں، نیشنل لیول کے کرکٹ ہوتے ہیں، کرکٹرز ہوتے ہیں، تو ان سے ملوانا، ان کے طریقے بتانا، ان سے میٹ اپ ان کا کرواتے ہیں؟ جی جی بالکل. یہ تو پارٹ آف گیم ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس صرف ذکیہ یونیورسٹی کی باؤنڈری کے اندر نہیں کھیلتے، بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس باؤنڈری سے نکل کر نیشنل باؤنڈریز میں جاتے ہیں، اور نیشنل سے انٹرنیشنل میں بھی گئے. آپ نے سنا ہوگا سکھا فیض ہماری بڑی اچھی اسٹوڈنٹ ہے، وہ انٹرنیشنل کرکٹ پلیئر ہے، اور وہ فائنل تک گیم انہوں نے کھیلی بھی ہے. تو باہر وہ کھیلتی ہے. تو یہ ہمارے لیے کریڈینشل ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑا نام ہے. ابھی بھی 2-4 ان علاقوں میں گیمز ہوتی ہیں، کوئی سائیکلنگ ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے اسٹوڈنٹ ون کر کے آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کو اب پش کریں مزید، تاکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلیں، اور لوگ کہیں گے یہ اسپورٹ سائنسز کی کوئی جو ہے وہ ٹریننگ ہے، یہ ان کے کام آئی ہے. حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، آپ نے پہلی ایسی کون سی تعلیمی کامیابی حاصل کی کہ آپ کے پیرنٹس نے کہا ہوگا کہ جا بیٹا جا، ڈاکٹر بننے، جو بننے جاؤ بن جاؤ؟ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ میٹریکولیشن میں بڑی جو ہے وہ جب میں پڑھ رہی تھی تو 6 سیکشن ہوتے تھے، تو ان 6 سیکشن میں ٹاپ کرتی تھی. تو میٹرک کا جب ایگزام ہوا بورڈ کا تو اس میں نے ٹاپ کیا، 3rd پوزیشن تھی، 1-2 نمبر کا ٹاپ سے فرق تھا. تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں ٹاپ کروں گی، کیونکہ میں نے کسی ٹیوشن سینٹر میں کبھی نہیں پڑھا، کبھی بھی میں نے ٹارگیٹ نہیں رکھا تھا کہ میں اتنے نمبر لوں. مجھے صرف ایک شوق تھا کہ جو میں پڑھوں وہ مجھے کچھ سیکھوں. تو جب میں کوئی اچھی چیز پڑھتی تھی مجھے لگتا تھا جیسے کوئی ٹیسٹی فوڈ نہیں آپ کھا لیتے، آپ کو مزہ آتا ہے پڑھنے سے. صرف کورس کی کتابیں نہیں پڑھتی تھی، ادھر ادھر کی کتاب، انٹرسٹ تھا کہ انفارمیشن میں، نالج میں آپ کے اندر جو ہے نا روشنی آئے. تو اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ میری پوزیشن بورڈ میں آئی. تو اس وقت میرا انٹرویو بھی ہوا تھا. اس وقت وہ آپ اپنا کوئی ہیرو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا انٹرویو لینے کے لیے آئے. تو وہ انٹرویو ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا آپ نے کیا بننا ہے نا بڑے ہو کر آگے جا کے. تو میں نے کہا جی میں نے MA انگلش کرنا ہے، اور اس میں نے پھر آگے جا کے جو ہے وہ لیکچرشپ جوائن کرنی ہے، اور پھر اس کو اندر میں PhD کرنی ہے. تو یہ میرا ٹارگیٹ تھا. انگلش لینگویج سے بھی مجھے انٹرسٹ تھی، انگلش اچھی پڑھتی تھی میں. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جب میں نے ماسٹر میں ایڈمیشن لیا تو سارے لوگ کہتے ہیں انگلش تو تم ویسے ہی بول لو گی، انگلش تو تم بعد میں بھی کر سکتے، انگلش تو ایک لینگویج ہے، لینگویج کا ٹرینڈ تو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، تو تم ایسے کرو کہ کوئی سبجیکٹ پڑھو. تو پھر میری بڑی سسٹر تھی، وہ کیونکہ وہ بھی ماشاء تھی، پڑھتی تھی، تو ان کو میں آئیڈیلائز کرتی تھی. پھر ان کو دیکھ کے میں نے جو ہے وہ اکنامکس کا سبجیکٹ چوز کیا. تو لیکن یہ کہ انگلش کی میرے ذہن میں ابھی بھی وہ ایک خلش سی ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا رائٹنگ کا. رائٹ اپ میرا اچھا تھا. میں اکثر ہی کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو اپنی ڈائری لکھتی تھی، تو ایک کتھارسس ہو جاتا تھا. تو پوئٹری کا اور اس کا افسانے کا بھی شوق تھا کبھی کسی زمانے میں. اچھا، جیسے آپ نے اپنی سسٹر کا ذکر کیا تو مجھے یاد ہے کہ جیسے آپ چیئر پرسن ہیں تو وائس چانسلر آپ کی سسٹر ابھی وہ اپلائی کر رہی ہیں، تو یہ کہ آپ نے بچپن سے ہی یہ گھر میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا عہدے کہ تم یہ بن جانا، میں یہ بن جاؤں گی، اس طرح سے؟ نہیں، آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا. میں اس سے بڑی تھی اور وہ مجھے آئیڈلائز کرتی تھی، کیونکہ میں آگے ٹاپ پر ہر کلاس میں بچپن سے ہی میں ٹاپ کیا. وہ بھی
وہ بھی. اچھا جب یہ ہوا کہ جب اس کا ایڈمیشن ہوا 9th میں تو ہم نے ٹیچرس کے پاس میں گئی تو انہیں پتا تھا کہ یہ ٹاپر ہے تو اس کی بہن بھی اچھی ہوگی. انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں یہ جو آپ کی بہن آ رہی ہے یہ بھی بورڈ میں ٹاپ کرے. میں نے کہا جی اگر میری 3rd پوزیشن تھی تو یہ 1st پوزیشن ہے گی. ریممبر مائی ورڈس کہ میں نے جو کہہ دیا اور ایسا ہی ہوا. اس کی بورڈ میں پوزیشن تھی, بوائز اینڈ گرلز سب میں ٹاپ پوزیشن تھی. تو دونوں ایک دوسرے سے جو ہم شیئر کرتے رہتے تھے. لیکن چھوٹی کلاسز میں اسے بہت گائیڈ کرتی رہتی تھی. ایون اس کی انگلش کا پیپر ہوتا تھا تو مجھے فی البدی پوئٹری بڑی آتی تھی. وہ مجھ سے ایسے ہی پوچھ لیتی تھی کہ یہ ہے اس کو ایکسپلین تو کر دو انگلش کی اس کے پروز کو. تو میں کہتی تھی کہ یہ پوئٹری اس میں دکھ رہا ہے تو یہ پوئٹری لکھتی تھی. یعنی کہ آپ کی فیملی میں ہی یہ پڑھنا, چیزوں کو سیکھنا, سمجھنا, اس کے اندر انٹرسٹ لے کے چیزوں کو سمجھنے کا تھا. بالکل سارے بہن بھائیوں کو شوق تھا ماشاءاللہ. سارے بریلینٹ ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں, وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ایز اے پیرنٹ بڑے کامیاب ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو بنانے میں بھی میرا رول ہے. اور لیکن اب تو ماشاءاللہ اتنی لرنرڈ ہو چکی ہے کہ اب وہ مجھے سکھاتی ہے. اچھا ایسے ہی ہوتے ایک وقت تک ہم اپنے چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں لیکن ایک وقت آتے ہیں جب وہ ہمیں چیزیں سکھا رہے ہوتے کہ نہیں یہ ایسے ہے ایسے ہے. شی از ون آف دا ٹاپ موسٹ سائیکالوجسٹ آف پاکستان. اور بڑے ایوارڈس اس نے لیے ہوئے ون کیے ہوئے. پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی اس نے سسیکس یونیورسٹی سے کیا ہوا ماشاءاللہ. اور باقی یہ کہ اس کو HEC نے بہت ایوارڈ دیا اور مزید ایوارڈ انشاءاللہ اس کے مقدر میں ہے کیونکہ وہ بہت محنتی ہے. اچھا میں دیکھتی ہوں کہ جیسے آپ نے ایوارڈس کی بات کی تو ہمارا جو سسٹم ہے اس میں اکثر جب بھی کوئی کامیاب ہوتا ہے تو تالیاں بجانے کو کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا. صرف اتنی اپریسیشن ہوتی ہے یا ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایوارڈ دے دیتے ہیں, انعامات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں. میں ارشد عظیم کی بات کروں گی. تو جب وہ دوبارہ جیت کر آیا تو اس کو کوئی انعام نہیں ملے, اس کا منہ تر گیا تھا تو بہت ہی زیادہ سیڈ تھا. مطلب اس کے بعد اس کو اتنا وہ نہیں تھا کہ جی میں اب دوبارہ کوئی کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل لیول پر انعام لے کر ہوں. تو اس طرح سے کیوں نہیں سپورٹ کرتے کہ ایک بندہ اپنی جیسے اکیڈمی بنا لیتا ہے یا اس طرح سے اس کی کوئی عہدہ دے دینا کچھ اس لیول کا کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ یہ دنیا ہے, یہ ہے یہ دنیا کہتے ہیں ادنا چیز ہے. تو یہ دنیا کبھی آپ کے ساتھ ہنسے تو آپ ہنس رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہنستی ہے. جب آپ روتے ہیں تو آپ اکیلے روتے ہیں. انڈرسٹینڈ. تو اب بات یہ ہے کہ وہ دنیا کا موڈ ہے, کبھی وہ آپ کے ساتھ کچھ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے. اس لیے جو ایک اچھا بندہ ہے وہ کبھی بھی دنیا کو نہیں دیکھتا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے کام کیا. اگر آپ دنیا کو دیکھیں گے تو پھر تو آپ ڈسہارٹ ہوں گے. یعنی ہمیں اپنی دنیا بھی خود بنانی ہے. دنیا خود بنانی ہے اور یہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ دنیا میں پرفیکشن کسی انسان میں نہیں ہے. اور اگر آپ کسی کو بہت اچھا بھی سمجھے بعض دفعہ وہ اتنا اس کا بیہیویئر نیگیٹو ہوتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کو تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بندہ بڑا سند ہے لیکن یہ اتنا مطلب چھوٹا انسان ہے. تو میں نے زندگی میں بڑا دیکھا ہے جن کو ہم نے اچھا سمجھا تھا وہی چھوٹے ثابت ہوئے ہیں. تو انسان کی کیپیسٹی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو دارے والی بات کی ہے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا کیچ کرنا چاہیے اور اس بندے کے ٹیلنٹ کو اور نکھارنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی بھی گلا نہیں. اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ کے لوگ جا کے آپ کے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. ادھر بم بلاسٹ ہو رہے ہیں ادھر ہمارا نام روشن ہو رہا ہے تو وہ ہمارا امیج جو نیگیٹو ہے وہ ختم کرتے ہیں. جہاں سے بم بلاسٹ ہیں وہاں پر جا کر کھیلتے ہیں, اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کا نام روشن کرتے ہیں. بالکل. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ کتنے کے لوگ ہیں جو ایکسل کرتے ہیں. آپ جو ایکسل کرتے ہیں انہیں آپ کسی پروفیشن اچھے میں لے کے ٹریننگ سینٹر میں لے کے جائیں, وہ لوگوں کو ٹرین کریں تاکہ اور ارشد نکلے. بالکل ایک پہ ہی ختم نہ ہو بات. اچھا جو ہماری غیر نصابی سرگرمیاں ہیں, سپورٹس ہے جو ہمیں اتنا آگے لاتی ہے, جہاں بلاسٹنگ میں بھی ہمیں یہ لوگ پازیٹیو امیج لاتے ہیں, تو آج بھی یہ غیر نصابی سرگرمیاں کیوں ہیں؟ اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم بہت سے لوگ ہمارے جو پڑھے لکھے بھی ہیں وہ اس کو کہتے ہیں, یہ پرانا دور تھا جب اس کو غیر نصابی سرگرمی, اس کو ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں کیونکہ یہ نصاب کا حصہ ہے. آپ کو پتہ ہے جاپان میں ایک بچہ جو ہے وہ بہت ینگ ہو جاتا ہے تو تب جا کے وہ کتابیں پڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ انسان پہ ٹریننگ کرو, اس کو سوشل سکلز بتاؤ
تاکہ جب وہ معاشرے میں جائے تو اس کی وہ خامیاں دوسروں کے مقابلے میں اس کی خوبیوں میں بدل جائیں. تو ہمیں جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا فوکس کو چینج کرنا ہے کہ ہمیں ان کو پہلے جو ہے وہ انسان بنانا ہے اور اس کے بعد کچھ اور بنانا ہے. وہاں پر بچوں کو کتابیں نہیں دی جاتی, بڑے بڑے بھاری بھرکم بیگ نہیں دیے جاتے, باقی جو چیزیں ہم بڑے کو سیکھتے ہیں وہ بچوں کو چھوٹی ایج میں ان کی بیسک میں یہ چیز شامل کرتے ہیں. بالکل آپ دیکھیں نا, یہی تو بات ہے کہ ہم فالو کرتے ہیں بلائنڈلی, ہمیں ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں اور یہ اسلام کے قریب بھی ہے. اسلام نے کہا نا بچہ جب تک 9 سال کا 10 سال کا نہ ہو جائے اس پر آپ سختی نہیں کرتے, اسے نہیں, جب وہ 10 سال کا ہو جائے پھر اس کے بعد سے کیا کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال میں بچہ داخل ہوتا ہے تو اگلے 5 سال تک اس کا اپنا بھرتس بنا دیتے ہیں کتابوں کا بوجھ ڈال کے. تو وہ پہلے 5 سال گھر میں لرننگ کرے اور اس کے بعد وہ جائے. اچھا میں نے اکثر دیکھا کہ جیسے اسپورٹس کی بات ہے اس میں جو وہ وسلر ہوتا ہے جو وسل کرتے ہیں اس کا کام صرف وسل بجانا ہوتا ہے, مطلب ایک بندہ ہم نے صرف وسل کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے. ہاں بالکل, یہ وسل ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑا اچھا وسلر کا بڑا رول ہے. آپ دیکھیں وسلر اگر نہ کہے تو پلیئرز کو ایک پتہ ہوتا ہے کہ یہ وسل بجے گی تو ہم نے گراؤنڈ میں آنا ہے, یہ وسل بجے گی تو ہم نے گراؤنڈ سے باہر جانا ہے. لیکن یہی وسل اگر کوئی روڈ پر بجا دے تو پھر اس کی بینڈ بج جاتی ہے. اچھا وہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں نارمل ایک وسل کی بات کر رہی تھی کہ ایک بندہ ہم نے الگ سے وسل کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہی خدمات اگر کوئی عام انسان دے دے تو بس وہ تو نیتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے, نیت اچھی ہے تو وسل اچھی ہے, نیت بری ہے تو آپ دیکھیں یہاں تک بھی اسلام ہے کہ اگر آپ جھوٹ کسی مصلحت کے تحت بولتے ہیں تو ثواب میں تو وہ ثواب, لیکن وہ کوئی سچ آپ اس لیے بولتے ہیں کہ لوگوں کے دل آزاری کرے تو وہ گناہ میں بدل جاتا ہے. یہ سوچ ہوتی نیت کی ساری. اچھا جب آپ نے کہا کہ آپ نے شروع سے کہا کہ آپ کو کھیل میں بہت انٹرسٹ تھا اور بچپن سے بہت آپ زیادہ شرارتی تھی, جب آپ کو انہوں نے اسپورٹس کا بنا دیا گھر والوں نے کیا کہا, ہو گیا شوق پورا؟ گھر والے ایکچولی تو کچھ اور تھا کہ یہ اور میں نے ہیڈ بننا تھا اکنامکس میں, یہ ہو گیا اللہ کی طرف سے مقدر میں تھا. لیکن میرے گھر والے جو ہے نا اتنے وہ زیادہ خوش نہیں تھے, وہ کہتے تھے یو شوڈ بی دیئر ان اکنامکس. تو لیکن یہ کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ دل جوئی کرنے کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے اندر ایک خصوصیت ہے, پہلے میں کسی بھی اپنے آبجیکٹیو کو پوری توانائی کے ساتھ فالو کرتی ہوں. اگر وہ آبجیکٹیو اچیو نہ ہو تو میں کبھی ڈسہارٹ نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں کہ یہ میرا کام تھا کہ میں محنت کرتی, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. اللہ نے جو پلاننگ کی ہے وہ میری پلاننگ سے بہت اچھی. بالکل ایسا ہی ہے, اللہ کی خوشی ہے اس میں تو پھر ٹھیک ہے. پھر میں پوری توانائی سے اس ڈائریکشن میں مڑ جاتی ہوں, پھر میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی. زبردست, بہت زیادہ مطلب آپ سے نا بلکہ آپ کی باتوں سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. بالکل, میں کہتی ہوں زندگی کا نچوڑ صرف کتابیں پڑھنا اور پڑھانا نہیں ہے. زندگی کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا ہر دن پہلے سے اچھا گزرتا ہے. اس کا مطلب اس کی اندر تجربوں میں اضافہ. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان کی قدر و قیمت ان تجربات کی وجہ سے ہے جس پہ سے گزرتا ہے. تو وہ سکل ڈیولپ ہوتی ہے نا, تو جو جتنے تجربوں میں سے گزرے گا اتنا ہی اس کے گھاؤ تیز ہو جائے گا. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جڑا بڑا مطلب سادہ سے, شاید اسے میری چالاکی پتہ نہیں چل رہی, مجھے پتہ چلتی ہے ساری, لیکن میں اسے اگنور اس لیے کرتی ہوں کہ بینگ اے مسلم ہمارا یہ یقین ہے کہ ایک فیصلے یہاں ہوتے ہیں, ایک ادھر ہوتے ہیں. جو اللہ دیکھ رہا ہے بندے, اللہ کا فرمان ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا, حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو مجھے یقین ہے, اس باتوں پہ مجھے یقین. اگر کوئی ایک پیشہ آپ کو چننا پڑے, اسپورٹس سائنسز یا اکنامکس, کیا چوز کریں گی؟ اب تو چن لیا کافی, چن کے اب تو پھول اکٹھے کر لیے ہم نے. تو پیشہ تو اکانومسٹ کا ہی ہے, لیکن یہاں پر آپ سپرویژن کے لیے آئے ہیں. آپ اس اکنامکس کو اسپورٹس میں کتنا اچھا یوز کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو کتنا اچھا یوٹیلائز. آتے ہی میں نے بڑی چینجز کی, جو کام ادھورے تھے وہ سارے مکمل کیے. ماشاءاللہ ہم نے اسٹوڈنٹس کا سیمینار کروایا, بڑا اعلیٰ تھا اور اسٹوڈنٹ وار ویری ہیپی. اور اس کے بعد ان کا ایک ٹرپ لے کے گئے ہم, ان کے کہنے پہ, کیونکہ میرے پلانر میں یہ شامل تھا کہ ان کا ٹرپ ہائیکنگ کا جاتا ہے. تو 3 months مجھے ہوئے ہیں اور اس میں نے بڑی ماشاءاللہ کامیابیاں حاصل کی, شکر الحمدللہ. اچھا آپ نے کامیابی تو ماشاءاللہ حاصل کی, لیکن کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے کہ
جیسے اسپورٹس ہے اس میں پہلے چیزیں بنانا, پلان کرنا, اسی میں آپ اکنامکس کو بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے مینیج کرنا ہے, پھر بچوں کو پریکٹس کروانا, پھر ان کا ٹرپ لے کر جانا. کون سا کام آپ کو ہیکٹک لگتا ہے جو کہتے ہیں اف آج میں یہ کام ہے تو آج میں تھک جاؤں گی, یہ کام آج مجھ سے نہ کروانا؟ ویسے انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو یونیورسٹی کی جاب ہے نا, وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ پروفیسر بن گیا, پتہ نہیں اب کیا ہے. اتنی ٹف لائف ہے نا پروفیسر کی. اگر پروفیسر کام کرتا ہے نا تو لائف از ویری ٹف, کہ آپ کے پاس کلاسز بھی ہیں, آپ کے پاس ریسرچ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ایم فل بھی ہے, پی ایچ ڈی بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم آپ ایڈمنسٹریٹو کام بھی کر رہے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے کہا نا ہماری اپنی فیملی میں بھی ایسے ہے کہ جی آپ بیٹا پڑھ لو, ایم فل کر لو, پی ایچ ڈی کر لو, پھر تو پروفیسر ہو نا, زندگی آسان, کچھ بھی نہیں کرنا, جاؤ تھوڑی دیر لیکچر دو, کھڑے کرو آ جاؤ, یا بچوں کو کہو کہ یہ کر لینا. بڑی انٹرسٹنگ بات پروفیسر کی ہے کہ ایک پروفیسر شپ از دا سینس آف ریسپانسبلٹی. مے بی سم پیپل ڈونٹ تھنک سو, کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے تو اس عزت کے صدقے میں آپ لوگوں کے کام آئے. یہ کرسی جس پہ بیٹھتا ہے نا بندہ, جو طاقت ہے, یہ آپ کو جنت کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے, جہنم کی طرف. دو ہی راستے ہیں نا, تیسرا تو نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ اچھے فیصلے کرو, آپ اپنے ڈیووشن کے ساتھ کام کرو, آپ 24 گھنٹے میں زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اگر آپ خود کو اپڈیٹ ہی نہیں رکھتے تو آپ پروفیسر کی لسٹ سے ہی ختم ہو جاتے ہو. بالکل, آپ کو نام اگر عزت ہے نا, اسٹوڈنٹ ہماری عزت کرتے ہیں تو ہمارے اس روشن خیالی اور اس ہمارے علم کی وجہ سے کرتے ہیں جو ہم انہیں امپارٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم بیٹھے سست ہو کے اور کہیں جی بچے خود پڑھ لیں گے, تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کبھی بھی ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے ایسے ٹیچر. تو پروفیسر شپ از اے جس کہتے ہیں ہیپ آف رسپانسبلٹی ہے, اس کو آپ کو ماننا چاہیے, اور بڑا ٹف ہے. ایک پروفیسر سے ابھی آپ سن لینا, وہ کہتے ہیں جا کے نا میں جب شام کو واپس آتا ہوں تو میں گر جاتا ہوں, بے ہوش ہو جاتا ہوں, اور سو جاتا ہوں, پھر اٹھ کے کھانا کھاتا ہوں. یہ باتیں آپ کو سننے میں ملیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائف از ویری ٹف. بلکہ ان کو تو لیکچر پڑھانے سے پہلے وہ پریپیئر کرتے ہیں, نیکسٹ ڈے کا بھی وہ سرچ کرتے ہیں پراپر, اور پھر اس میں جو نئی چیزیں ہیں وہ پراپر ان کا ورک چل رہا ہے. ابھی ہمارا جو سبجیکٹ ہے, جیسے پاکستانی اکانومی ہم پڑھاتے ہیں, تو اس میں آئے دن چینجز آ رہی ہیں, پروجیکٹس بن رہے ہیں, پلاننگ ہو رہی ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کے مسائل ہیں. تو ہم جہاں کہیں بھی کوئی آتا ہے تو کرنٹ افیئر کی بات ضرور کرتے ہیں. اگر ایک ٹیچر کرنٹ افیئرس کی بات نہیں کرے گا, صرف تھیوری پڑھائے گا, تو شاید بچوں کو اتنا ایگزامپل سمجھ نہیں آتی. تو آپ کو اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے. اور اب ہماری لرننگ ہیبٹ اتنی ہوگی کہ ہم دیکھتے ہیں نا, ہم جسے کہتے ہیں نا, وہ ہم کرتے ہیں صرف ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 2 لائنوں کے بعد تیسری میں نے پڑھنی ہے, اور پھر 5 لائنیں چھوڑ دیں گے, اس میں وہ بات جو میری کام کی ہے والی. تو ہمیں یہ قسم کی جو ایک اسکریننگ سی جو میتھڈ آ جاتا ہے نا, وہ آتا ہے بہت زیادہ پڑھنے سے. اچھا, لاسٹ میں میم میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ اکنامکس اور اسپیشلی اسپورٹ سائنسز کو اگلی 5 سال میں کہاں دیکھتے ہیں, کیا پلاننگ ہے؟ ہماری پلاننگ یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں میں اللہ کرے کہ ہمارے اسپورٹ سائنسز کا ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کا کم از کم سب سے ٹاپ کا ڈپارٹمنٹ بن جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اس کا ایک نام ہو. لوگ کہیں گے ہمیں ادھر ایڈمیشن لینا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی. انفراسٹرکچر ہمیں بڑھانا پڑے گا, کیونکہ اس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کی تعداد نہیں ہوتی, 200-300 کے درمیان میں رہتی ہے. تو ہم اس کو بڑھائیں زیادہ, اور اس کمپٹیشن کے دور میں ہمیں ایسے سٹیپس لینے ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ دوسرے اداروں کی جانب جانے سے. تو دس از دا مارکیٹ شیئر. یہ جو ایک کمپٹیشن ہے اس سے خود کو دس از دا مارکیٹ شیئر. دیکھیں 100 اسٹوڈنٹ نے آنا ہے, پڑھنا ہے, اب 100 میں سے آپ نے کتنے جو ہے وہ ون کیے, یہ آپ کی کامیابی ہے. تو ایک ادارے کا فیلئر دوسرے کی سکسیس ہے. آپ کو تو بالکل ایسے جیسے پیپسی اور کوک ہے, اگر لوگ پیپسی زیادہ پی لیں گے تو کوک کم پیئیں گے. دس از اے مارکیٹ شیئر. سو تعلیم اب کیونکہ بزنس بن چکی ہے, تو اس میں ہمیں اپنے بہت سے پیرامیٹرز کو چینج کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ میم, آپ نے قیمتی وقت دیا. تو ناظرین, آپ نے بھی ان کی باتوں کو انجوائے کیا ہوگا, سیکھا ہوگا, کیونکہ میں نے بہت کچھ سیکھا کہ کس طرح سے اب جو اسپورٹ سائنسز ہے وہ گرو کرنے والی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنی میزبان فضا حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ.